الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور لائق احترام سامعات، الحمدللہ ہم لوگوں نے طہارت کے باب میں نجاست اور قضائے حاجت کے آداب پر مکمل اور تفصیلی درس سماعت فرمایا۔ اب انشاءاللہ ہم طہارت صغرا یعنی وضو کے بیان کے سلسلے میں پڑھیں گے، جو کہ طہارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ وضو عبادت کے لیے ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تم دھو لو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی چہرہ اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اجزاء وضو میں فرض ہیں اس کی وجوبیت پر واضح دلیل پیش کی ہے۔ اب آئیے، وضو کی حکمت کیا ہے جی؟ وضو صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، باطینی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے صرف ہمارے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ صاف نہیں ہوتا بلکہ ہماری روح بھی پاک ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس کے چہرے سے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو گناہ اس کے جسم سے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے کیا ہے؟ نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے جی اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی جو کنجی ہے، نماز کی جو کی ہے، وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس سے آپ کیا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک اسی لیے دیکھیے وضو کو نہ صرف عبادت کی شرط بتایا ہے بلکہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ بتایا ہے۔ اب اس سے پہلے جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کرنے والا بندہ ظاہراً بھی پاک ہوتا ہے
اور बातिनन भी वो मुनव्वर हो जाता है, पाक हो जाता है। तो मालूम हुआ कि वजू हमें नज्म तरतीब सिखाता है। वजू इत्तिबाए सुन्नत का ज़ौक़ हमारे अंदर पैदा करता है और एक बंदे मोमिन के दिल में ये एहसास बेदार करता है, ये एहसास पैदा करता है कि मैं भी अपने रब के दरबार में अब हाजिरी देने जा रहा हूँ। इसीलिए मुहद्दिसीन वगैरह ने या फुक़हा ने किताबों में वज़ू के बाब को क्या है, बड़ी ही अहमियत के साथ क्या है, उसको मतलब किताबों में जगह दी है। इंशाअल्लाह इस बाब में हम वज़ू के फ़राइज़ या वज़ू के मुस्तहब्बात के वज़ू कब फ़र्ज होता है या वज़ू के लिए मुस्तहब औक़ात क्या हैं, और इसी तरह ईमान की तजदीद के लिए, तहारत की तजदीद के लिए भी क्या है वज़ू किया जाता है। तो समझ रहे ना। तो मालूम हुआ कि इस बाब में हम क्या है वज़ू के मुताल्लिक जुमला मसाइल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए वज़ू का लग़वी माना क्या है उसको देखते हैं। वज़ू वज़ू मस्दर है, वज़ू मस्दर है वज़ू, जिसका माना है वज़ू करना। अगर वाव में वज़ू पढ़ेंगे, वाव में पेश के साथ वज़ू पढ़ेंगे तो ये माना होगा वज़ू, वज़ू करना। और अगर वज़ू पढ़ेंगे, वज़ू वाव के ज़बर के साथ, तो ऐसे पानी को बोला जाता है जिससे वज़ू किया जाता है, यानी वज़ू का पानी। वज़ू का मतलब वज़ू का पानी। और विज़ू अगर वाव के ज़ेर के साथ बोलेंगे तो इस बर्तन को कहा जाता है जिससे वुदू किया जाता है। बात समझ आ रहे ना। वाव के अगर पेश के साथ बोलेंगे तो वज़ू करना, वाव के अगर ज़बर के साथ बोलेंगे तो वज़ू पानी, और वाव के अगर ज़ेर के साथ विज़ू बोलेंगे तो वज़ू का बर्तन। असल में जो वज़ू है ना, ये विज़ाअतुन से माखूज़ है, विज़ाअतुन, जिसका माना है खूबसूरती, समझ रहे ना, नज़ाफ़त। और नमाज के लिए ये जो वज़ू ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या बोला जाता है, क्योंकि वज़ू करने को साफ, ये वज़ू वज़ू करने वाले को साफ और खूबसूरत बना देता है। समझ रहे ना। ये इसका लुग़वी माना हुआ। और इसका शरई माना हुआ जिस्म के मखसूस आज़ा को धुलना और मलना। शरई माना क्या है, जिस्म के मखसूस आज़ा को धुलना। और इसकी मशरूइयत की दलील क्या है जी, वही आयत जो अभी हमने आपके सामने पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये वुदू की दलील हो गई कुरान मजीद से। और हदीस से क्या दलील है जी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस आती है, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यक़बल सलात अहदिकुम इज़ा अहदथ हत्ता यतवद्दा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम में से किसी की नमाज को कबूल नहीं करता है जब वो नापाक हो जाए, इज़ा अहदसा, जब उसे हदस लायक हो जाए, जब वो नापाक हो जाए, हत्ता यतवद्दा, यहाँ तक कि वो वुदू कर ले। तो ये कुरान और हदीस से आपको ये बात मालूम हुई कि वुदू की मशरूइयत की दलील आपके सामने पेश की गई। अब आइए किताब को देखिए, किताब में सफ़ा नंबर 63 में लाइए वुदू का बयान। वुदू के ताल्लुक से जो तमहीदी बातें थी, इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपके सामने मुख्तसरन रख दिया है। अब देखिए 3 उमूर के लिए वुदू जरूरी है। अभी हमने बताया मुकद्दमे में कि कुछ औकात ऐसे हैं या कुछ उमूर ऐसे हैं जिनके लिए वुदू फर्ज है, बगैर वजू के वो चीज कर नहीं सकते, या कुछ औकात या कुछ उमूर ऐसे हैं जिनके लिए वुदू मुस्तहब का जरिया है, मुस्तहब्बात में से है। और बसा औकात वुदू या तहारत क्या है, तजदीद ईमान के लिए हमने 3
چیزیں آپ کے سامنے بتائی تھی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہ امور کیا ہے جن کے لیے وضو شرط ہے، جن کے بغیر وہ کام کیا ہے مکمل نہیں ہو سکتا، وہ عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو تین امور ایسے ہیں۔ تو تین امور میں، تین چیزوں میں کیا ہے؟ پہلی چیز یا پہلا امر ہے نماز۔ مطلقاً ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو یا جنازے کی نماز ہو۔ مطلقاً مانے کیا جی؟ ہر حال میں، عام طور پر، سمجھ رہے نا؟ کسی قید اور کسی شرط کے بغیر جو بولا جاتا ہے مطلقاً، یعنی کوئی حکم جو ہے کسی قید یا شرط کے تخصیص کے بغیر کہا جائے اسے کرنا ہی ہے، لازمی، ضروری، سمجھ رہے نا؟ مطلقاً ہر نماز کے لیے، مطلب ہر نماز کے لیے لازمی ہے کہ وضو کرے گا آدمی۔ اب اس میں دیکھیے، وضو کرنا واجب ہے ہر نماز کے لیے، خواہ وہ فرض نماز ادا کر رہا ہو، خواہ وہ نفل نماز ادا کر رہا ہو، خواہ وہ نماز جنازہ ادا کیوں نہ کر رہا ہو، ہر نماز جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، جس پر نماز کا اطلاق ہوتا ہے، ہر نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وہی سورہ مائدہ کی آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت کیا ہے؟ دھو لو تم، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں کے سمیت یا ٹخنوں کے ساتھ دھو لو۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو صیغہ امر کے ساتھ یہاں پر حکم دیا گیا کہ تم کیا ہے؟ ان چیزوں کو دھو اور ان پر مسح کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لیے، خواہ وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، جنازہ ہو، عیدین ہو، جمعہ ہو، کوئی بھی نماز ہوگی جس کو ہم نماز بولتے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ پہلی دلیل قرآن مجید سے، اور دوسری دلیل دیکھیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، کہ جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے، جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے، ہے نا، تو اللہ تعالی اس کی نماز اس وقت قبول نہیں کرتے ہیں جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ یہاں ایک چیز معلوم ہو گئی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، کہ تم میں سے اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جب کوئی بے وضو ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو اس کو کیا ہے؟ وضو کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ تیسری دلیل دیکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں قبول ہوتی ہے، اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل کیا ہے؟ حدیث رسول سے، ہے نا؟ پہلی دلیل قرآن مجید سے اور حدیث رسول سے، دوسری دلیل یہ ہم لوگوں نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوری کیا ہوا مال، خیانت کیا ہوا مال، غبن کیا ہوا مال،
ہے ना, धोखा से लिया हुआ माल, अब माल आदमी खयानत से जमा कर लिया है, चोरी करके जमा कर लिया है, अब खूब अल्लाह के रास्ते में क्या है लुटा रहा है। तो ऐसे सदक़े को और ऐसी क्या है खैरात को, अतियात को अल्लाह तबारक व तआला रद्द कर देता है, जो कबूल नहीं करता है। अब आइए एक तीसरी दलील देखते हैं अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिफ्ताहुस्सलाति अत्तुहूर व तहरीमुहा अत्तकबीर व तहलीलुहा अत्तस्लीम। क्या फरमाया कि तहारत नमाज की कुंजी है। बगैर कुंजी के आप क्या है खजाने को नहीं खोल सकते हैं, आप बंद दरवाजे को नहीं खोल सकते हैं, बगैर चाबी के आप लॉक को खोल नहीं सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या सवाब है, क्या हीरे जवाहरात है, क्या मालो दौलत है, आप देख नहीं सकते हैं। इसी तरह नमाज जो इतनी अजीम इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है, उसके इतने समरात हैं, उसके इतने फवायद हैं, उसमें इतनी नेकियां हैं, उन नेकियों को समेटने के लिए, उन नेकियों का अपने आप को हकदार बनाने के लिए, उन नेकियों को अपने दामन में, अपनी झोली में समेटने के लिए हमें क्या है चाबी की जरूरत होगी, की जरूरत होगी। और ये जो की है ना, ये चाबी है ना, ये कुंजी है, यही तहारत है, यही वुदू है। तो बगैर तहारत के, बगैर वुदू के हम नमाज के लिए खड़े होंगे, नमाज के सवाब को हम अपनाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बगैर तहारत के, बगैर वुदू के हमारी नमाज तो काबिल कबूल नहीं है। फिर कहा वह तहरीमुहा तकबीर, और उसकी हुर्मत, उसकी तहरीम क्या है, अल्लाह अकबर कहना है। यानी एक नमाजी जब तहारत हासिल करके वुदू करके नमाज में दाखिल होता है और तकबीर तहरीमा कहता है अल्लाह अकबर, तो दुनियावी सारे उमूर उसके लिए क्या है हराम हो जाते हैं। ना वो गुफ्तगू कर सकता है, ना वो हंस सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो दुनियावी उमूर पर किसी तरह का कोई तबादला ख्याल कर सकते। सारी चीजें क्या है उसके लिए हराम। व तहलीलुहा व तस्लीम, और उसकी तहलील अस्सलामु अलैकुम कहना है, और उसकी, है ना, माने तहलील हुआ और उसको हलाल कर देती है। माने सलाम क्या है, उन चीजों, किन चीजों को, अब आप बात भी कर सकते हैं, अब आप किसी से हंसी मजाक भी कर सकते हैं, अब आप किसी को रहनुमाई भी कर सकते हैं, अब आप खा भी और पी भी सकते हैं। क्या कहा, यानी तकबीर तहरीमा के बाद नमाज के मुनाफी तमाम उमूर का इर्तिकाब करना हराम है। नमाज के मुनाफी का मतलब क्या है, जो नमाज के खिलाफ जो भी काम है, समझ रहे ना, उन तमाम कामों को क्या है हराम है, इर्तिकाब करना, उनको करना क्या है हराम है। और अस्सलाम वालेकुम कहने से तमाम मुबाह चीजें हलाल हो जाती हैं। ऐसा नहीं, तमाम चीजें, यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ब्रैकेट में मुबाह का लफ्ज आया है, वो चीजें जो हलाल है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि अब हमने सलाम फेर दिया अब हमारे लिए शराब भी हलाल हो जाए, अब हमारे लिए गैरुल्लाह के नाम से जबीहा भी हलाल हो जाए, ऐसा नहीं। जो चीजें मुबाह हैं, जिन चीजों को अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हलाल किया है, वो सारी चीजें क्या है अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद क्या है हलाल हो जाती है। समझ आ रहा ना। तो पहली चीज क्या है, तीन उमूर में से पहला अम्र क्या है जी, नमाज, जिसके लिए वुदू शर्त है, जरूरी है, लाजिमी है, वाजिब है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, दूसरा अम्र क्या है, बैतुल्लाह का तवाफ। बैतुल्लाह का तवाफ यानी काबतुल्लाह का तवाफ करना। बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए वुदू जरूरी है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तवाफु बिल बैति सलातुन। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अनहुमा की रिवायत है, वो कहते हैं कि अत-तवाफु बिल बैति सलातुन इल्ला अन्नकुम ततकल्लमून फीह, के बैतुल्लाह का तवाफ नमाज है। समझ रहे ना, मतलब क्या है जी, जिस तरह नमाज के लिए वुदू जरूरी है, शर्त है, वाजिब है,
اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھی نماز کی طرح وضو ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں پر ایک رخصت دی ہے جی، کیا کہا؟ الا انکم تتکلمون فی، لیکن کیا ہے، طواف کے دوران میں، طواف کے درمیان میں تم گفتگو کر سکتے ہو، کوئی ضروری چیز ہے اس پر تم گفتگو کر سکتے ہو، سمجھ لینا، لیکن نماز کے اندر تو نماز کے علاوہ جو بھی گفتگو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہے۔ یہ ایسی نماز ہے جس میں کیا ہے، گفتگو کی اجازت ہے۔ طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی دلیل ہوئی۔ اسی طرح جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو دوران حیض آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا افعلی ما يفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطہری، کیا فرمایا کہ حج کے دوران اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مخصوص ایام میں داخل ہو گئی، مخصوص ایام ان پر کیا ہے، آ گیا، اب وہ کیا ہے، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، رونے لگی، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہی کہ میری حالت ایسی ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیا اور کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے عائشہ، افعلی ما یفعل الحاج، کہ ایک حاجی جن جن ارکان کو، جن جن چیزوں کو کرتا ہے وہ ساری چیزیں تم کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے کعبۃ اللہ کے طواف کے، حتی تطہری، یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ۔ معلوم کیا ہوا جی کہ کعبۃ اللہ کا طواف کے لیے پاکی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ دلیل، یہ دوسری دلیل آپ کے سامنے یہ آئی کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، یہ دوسری چیز۔ اب تیسری چیز، مصحف کا چھونا، قرآن مجید کا چھونا۔ مصحف چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، جیسا کہ عمرو بن حزم، حکیم بن حزام اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگائے، پاک آدمی ہی ہاتھ لگائے۔ سمجھ رہے نا؟ تو مصحف کو چھونے کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے کیا ہے، وضو کیا ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حائضہ عورت کیا کرے گی؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ آپ جان لیں کہ اگر کوئی حائضہ عورت ہے، مخصوص ایام میں ہے، اگر بہت ضروری ہے، مثال کے طور پر وہ مدرسہ ہے، وہ ٹیچر ہے، تو دستانہ وغیرہ پہن کر پنسل وغیرہ کے ذریعے کیا ہے، صفحات کو الٹ سکتی ہے اور کیا ہے، بتا سکتی ہے کہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جنوبی مرد ہے، جنوبی عورت ہے، تو یہ ہرگز کیا ہے، قرآن مجید کو کیا ہے، چھو نہیں سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھا، اور اگر حدث اصغر لاحق ہو گیا ہے، پاک تو ہے آدمی، حدث اکبر سے تو پاک ہے، لیکن کیا حدث اصغر ہے، وضو نہیں کیا ہے، تو کیا ہے، زبانی تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن پکڑ کر کیا ہے، پکڑ کر قرآن مجید کو، مصحف کو چھو کر کیا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک تیسری بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جس موبائل وغیرہ میں قرآن مجید ہے تو وہاں پر وہ پڑھ سکتا ہے آدمی، کیونکہ یہ مصحف کے حکم میں نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ مصحف نہیں ہے، یہ ایک کیا ہے، موبائل کے اندر ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، مصحف کو چھونے سے کیا ہے، منع کیا گیا ہے، قرآن مجید کو چھونے سے منع کیا گیا۔ تو معلوم ہوا جی وضو تین امور کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، ان میں سے پہلی نماز ہے جس کی بہت ساری دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد دوسرا ہے کعبۃ اللہ کا طواف، اور اس کا تیسرا ہے مصحف کا چھونا، قرآن مجید کا چھونا۔ اب یہاں پر آئیے، اس کے بعد وضو کی فضیلت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ فضیلت وضو کے متعلق بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے چند حدیثیں ذیل میں ذکر کی جا رہی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جی،
کہ وضو کی کیا فضیلت ہے، وضو کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے نام اعمال میں کس طرح نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ ایک حدیث میں کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ آئیے پہلی حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، وضو میری امت کے لوگ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثر سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے یہ خوشخبری دے دی ہے، یہ ایک پیشن گوئی دے دی ہے کہ قیامت کے دن جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، آدمی ایک ایک رائی کے برابر نیکیوں اور گناہوں کا حساب دے رہا ہوگا، وہاں پر امت محمدیہ، وہ لوگ جو باوضو رہتے ہیں، وہ لوگ جو وضو کو اپنا شعار بناتے ہیں، وہ لوگ جو وضو سے محبت کرتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گے، ایسی حالت میں اٹھیں گے کہ جو وضو کے اعضاء ہیں، ان کے چہرے ہیں، پاؤں ہیں، اور ان کے ہاتھ جو ہے، ہتھیلیاں جو ہیں، وہ کیا ہے، چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے، ہمارا بھی حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے جن کے چہرے کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جن کے اعضاء وضو کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ یہ پہلی حدیث اور اس کی فضیلت معلوم ہو رہی کہ وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہتر سے بہتر کیا اللہ تبارک و تعالی بدلاتا کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے عثمان یعنی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مکمل وضو کرنے کے بعد فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے میری وضو کی طرح وضو کیا، پھر دنیاوی خیالات اور وساوس سے دور رہتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو مکمل وضو کر کے دکھایا، مکمل وضو کیا اور کہا کہ میں نے جو یہ وضو کیا ہے نا جی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو کہا تھا کہ من توضأ نحو وضوء هذا، جی سنو جی صحابہ کرام، جو میری طرح وضو کرے گا، میں نے ابھی جس طرح تمہیں وضو کر کے دکھایا، جو اس طرح وضو کرے گا، پھر کیا ہے 2 رکعت نماز ادا کرے گا، تو کیا ہے لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالی اس کے کیا ہے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مطلب کیا ہے، وضو کے بعد اور نماز ادا کرنے تک اگر کوئی لغو بات نہیں کیا، دنیاوی گفتگو نہیں کیا، بیجا اور غیر ضروری باتیں نہیں کیا، تو اس دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت تھی وضو کی، آدمی کیا ہے وضو کیا اور بغیر کسی لغو وغیرہ گفتگو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے تو اتنی بڑی فضیلت کا کیا ہے وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ تیسری فضیلت دیکھیے، نیز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، یعنی جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز اور اس کے بعد آنے والی نماز کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے جی کتنا غفور الرحیم ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ان چھوٹی چھوٹی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں کتنا اضافہ کرنے والا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے، اس طریقے سے
جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، پھر کیا ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، تو اس نماز سے لے کر آئندہ نماز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس درمیان میں ہونے والے گناہ کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو، ان چھوٹی چھوٹی فضیلتوں کو کیا ہے اپنانا ہے جی، لینا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے جنت کے راستے یہ نیکیاں کیا ہے آسان کریں گے۔ اس کے بعد آئیے چوتھی حدیث دیکھتے ہیں۔ صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تحضروه صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ دیکھیے جی، بہت بڑی حدیث، بہت بڑی حدیث ہے، غور سے سنیے کہ جب کوئی مسلمان کسی فرض نماز کے وقت کو پاتا ہے، تحضروه صلاة مکتوبہ، کہ کوئی مسلمان کسی فرض نماز کے وقت کو پا لیتا ہے، وقت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر کیا ہے فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، پھر کیا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے، وَخُشُوعَهَا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے، وَرُكُوعَهَا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا ہے اچھی طریقے سے کیا ہے رکوع ادا کرتا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اس طرح سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تعدیل ارکان کے ساتھ تمام ارکان کو کیا ہے اچھی طریقے سے کیا ہے ادا کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو اس کے سابقہ سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتی ہے۔ کب تک جی؟ ما لم یؤتا کبیرہ، جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ پھر کہا دیکھیے وذالک الدہر کلہ، اور یہ ایک دن، دو دن، ایک ہفتے، ایک مہینے، ایک سال کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے جب تک ایک بندہ ان چیزوں کو اپناتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اچھی طریقے سے وضو کیا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا، اور کیا ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا، پھر اسی طرح کیا، پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا، پھر اسی طرح اسی شیڈول کو اپناتا رہا، اسی طریقے پر وہ چلتا رہا، تو سمجھیے جیسا جیسا ان عبادتوں کو انجام دیتا جائے گا، جیسی جیسی اس کی یہ عادت بنتی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے کیا ہے سابقہ گناہوں کا ان نمازوں کو، ان وضوؤں کو کیا ہے کفارہ بنا دے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے جی باوضو ہونا، اور کیا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا۔ اس کے بعد پانچویں حدیث دیکھیے، پانچویں حدیث ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ، کیا کہا جو بھی مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر چہرے اور دل کی یکسوئی سے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اچھی طرح وضو کرنا اور 2 رکعت اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کی ایک سوئی کے ساتھ اگر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں جی، واجب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں جی، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے رہنے کی کیا فضیلتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلم یا بندہ مومن وضو کرتا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ
وہ سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جسے اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اگر جانے انجانے میں اس کی نگاہ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، کچھ گناہ کا ارتکاب کر دیا تھا، کچھ ایسی چیزوں کو اپنی ان نگاہوں سے دیکھا تھا جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے شریعت نے منع کیا تھا، جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اب ایسی کوئی چھوٹی موٹی گناہ، چھوٹا موٹا گناہ یا ایسی کوئی غلطی اس سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان وضو کے قطرات کے ذریعے کیا ہے، اس کے ان آنکھوں سے ہونے والے گناہوں کو کیا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جسے اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا۔ وہ ہاتھ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا تھا کہ غریبوں کو مدد کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اس ہاتھ سے اٹھا کر، اس ہاتھ سے اٹھا کر غریبوں اور محتاجوں کو کیا ہے، داد رسی کرتا، کسی کی اعانت اور مدد کرتا۔ اس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بھلائی کے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ اب اگر اس ہاتھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، تم جب وضو کرتے ہو تو وضو کے قطرات کے ساتھ، وضو کے ذرات، پانی کے ذرات کے ساتھ کیا ہے، وہ گناہ تمہارا جھڑ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے پیر کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، جہاں اس کے پیر چرکل گئے تھے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ پیر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے کے لیے اس پیر کا استعمال کرو، بھلائیوں کا حکم دینے کے لیے تم اس پیر کا استعمال کرو، اگر جانے انجانے میں، اگر غفلت کی بنیاد پر کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے چھوٹا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تمہارا یہ وضو کیا ہے، ساقط کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز طالبات، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے، وضو کی مذہب اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم تحفہ دیا ہے کہ ایک معمولی سا وضو کا عمل ہے، لیکن ثواب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان احادیث کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور کیا ہے، ہمیشہ باوضو رہنے کی ہم کوشش کریں، اور ان ثواب کو اور ان نیکیوں کو کیا ہے، اپنے دامن، اپنے جھولیوں میں بھرنے کی کیا ہے، اپنے آپ میں جستجو اور کوشش کریں۔ اب آئیے چھٹی حدیث اس سلسلے میں دیکھیے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، ابھی اس سے پہلے حدیث پڑھے کہ ہماری آنکھوں سے یا ہماری ہاتھ سے، اگر پیر سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے تو پانی کے قطرات کے ساتھ اس کو بہا دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے۔ لیکن حدیث میں دیکھیے کہ اگر ہمارے ناخن کے نیچے سے بھی کیا ہے، گناہ کو کیا اللہ تبارک و تعالی نکال دیتا ہے۔ سمجھ لینا۔ آٹھویں حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دے اور درجات کو بلند کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، ناپسندیدہ اوقات میں وضو مکمل کرنا۔ ناپسندیدہ اوقات کیا ہے جی؟ ابھی سردی کا موسم ہے، نرم گرم بستروں کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، سردی کڑاکے کی ہے، لیکن ایسے ناپسندیدہ وقت میں بھی، ایسے نامساعد حالات میں بھی، ایسے سخت سردی کے موسم میں بھی ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ناپسندیدہ وقت میں، ناپسندیدہ حالات میں وہ کیا کر رہا، وضو کر رہا ہے جی۔
تو یہ کیا ہے؟ گناہوں کو مٹانے اور درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کہا اور مسجدوں کی طرف کثرت سے آنا جانا، مسجدوں، ظہر کی اذان ہوئی، مسجد کی طرف نکل گیا، ہے نا، کوئی ضرورت ہوئی، کسی چیز کی حاجت ہوئی، مسجد کی طرف گیا اور اللہ کے سامنے دو گانا سجدہ ادا کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا، اے اللہ یہ مصیبت آج میرے پاس آ گئی ہے، کیا ہے اس کو تو دور کر دے۔ کثرت سے کیا ہے؟ مسجد سے کیا ہے؟ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَشَابٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ قیامت کے دن 7 آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے کون ایک ہے جی؟ ایک ایسا آدمی جس کا دل کیا مسجد سے اٹکا ہوا ہے، جس کا دل کیا ہے مسجد سے لگا ہوا ہے، ہر ہمیشہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں مسجد جاؤں اور اللہ کے سامنے کیا ہے اپنے کیا ہے مسائل کو رکھوں، اپنے مسائل کو رکھوں، اپنی ضروریات کو رکھوں۔ اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ ایک نماز ظہر کی نماز ادا کیا، لیکن اس کے دل میں یہ تڑپ اور یہ لگن ہمیشہ رہی کہ کب عصر کی نماز ہوگی، عصر کی نماز سے فارغ ہوا، پھر اس کو یہ تڑپ ستا رہی ہے کہ کب مغرب کی نماز ادا ہوگی، مغرب کی نماز ادا کیا، پھر اس کا دل بے چین ہو جا رہا ہے، کب مغرب کی عشاء کی اذان ہوگی اور میں کب اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ناپسندیدہ اوقات میں وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف کثرت سے آنا جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کیا ہے قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ کیفیت دل میں طاری ہوتی ہے کہ ہم صرف کیا ہے اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ اللہ سے دعا کرے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں وہ خشیت اور خوف پیدا کر دے کہ اللہ ہم کیا ہے ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں اور ہمارے میزان حسنات میں ہم کیا ہے ان کو اضافے کا باعث بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سمجھ میں آئی جی عزیز طالبات؟